وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب کو اپنی زندگی کے جو آپ کے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو کافی سارے دنوں کے بعد بہت سارے جو ہے نا غائب شدہ لوگ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے، تو چلے ان کو بھی ویلکم، اور 10 منٹ انتظار کیا ہے، دیکھا ہے کہ زیادہ ہو جائے لوگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے وہ مصروف ہیں۔ ویسے بھی آج کا دن ایسا تھا کہ ہر لحاظ سے ہی ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت مصروف جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن پہلے ہم نے سوچا کہ نہ کلاس لیں، پھر یہ سوچا کہ جو ہے تھوڑی سی لے لیتے ہیں، ایک نہیں لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم سیکھنے اور سکھانے کو وہ زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اگر ہم تھوڑی بہت بھی کوشش کرتے ہیں اس رات میں، تو امید ہے کہ جہاں پہ ہمیں پہلے اگر اجر ملتا ہے تو آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور دین کو سیکھنا اور سکھانا کسی بھی حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بڑا مقبول عمل ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں ایک کلاس کو، تاکہ ہم اور آپ دونوں جو ہے وہ مستفید ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور برکتوں سے۔ تو سب کو جو ہے وہ آج کی اس رات کی بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے آج کی اس رات کو رحمتوں کا اور برکتوں کا باعث بنائے، اور ہم سب کو آج کی رات صحیح طریقے سے گزارنے کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اور آئندہ جو آنے والا ہمارا سال ہے اس کے لیے ہمیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آج کی رات کے صدقے آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں، اور آپ کے تمام جو گھر والے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سر سے کہوں گی کہ وہ اینڈ پہ یا کسی بھی جو ہے نا آج کے سیشن میں وہ آپ سے کچھ تھوڑی بہت بات کریں، اور ہم سب کو جو ہے کوئی نہ کوئی ہمارے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کرنے کی تھوڑی بہت جو ہے ہم انہیں دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو کل سبق پڑھ رہے تھے اس میں میں بھول گئی ہوں، پھر میرے ذہن سے نکل گیا کہ آپ لوگوں کو بتانا تھا، تو آج پڑھتے ہوئے خود ہی غور کیا میں نے کہ وہ جو ہم کل لفظ پڑھ رہے تھے، ایک تو بہن کا اور بھائی کا جو ہم پڑھ رہے تھے، بھائی کو اخن کہتے ہیں اور بہن کو کیا کہتے ہیں، اختن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی جو جمع ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے اختن کی جمع اختانی ہے، تو اس کی جو جمع ہوگی وہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ذہن میں آ گئی تھی، اخواتن ہوگی، یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر ہوگی اور پھر واو کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، اخواتن۔ اور جو بھائی ہے وہ اخن ہے، اور اس کی جمع اخوانی ہے، اور اس کی اخانی ہے میرے حال میں، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخواتن ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور حمزہ کے نیچے جو ہے وہ اگر زیر ہوگی تو وہ پھر بھائیوں، زیادہ بھائیوں کی معلوم ہے، جیسے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ انما المؤمنون اخواتن، ٹھیک ہے۔ تو جو جمع ہے بہن کی وہ اخواتن، اس کے بعد جو ہے وہ الف آئے گا، تو جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں الف نہیں تھا اور حمزہ کے نیچے زیر تھی، ٹھیک ہے، اخواتی تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ صحیح کر لیجیے گا۔ تو آج کا سبق ہے آپ کے سامنے حدیقۃ الحیوان، چڑیا گھر۔ حدیقہ ویسے کہتے ہیں باغیچے کو، اور جانوروں کا باغیچہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جانور ہی جانور ہوں گے، اس لیے اس کو اس جگہ کا جو نام ہے وہ عربی میں حدیقۃ الحیوان رکھا گیا، چڑیا گھر۔ حالانکہ اس میں چڑیا کا لفظ نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص جگہ کے لیے جو ہے یہ لفظ بنایا گیا ہے، مرکب جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب کبھی اس کو پڑھنا ہے تو اس کا مطلب باغ نہیں کرنا، جیسے عموماً بچوں کا حدیقہ کا لفظ یاد کر لیتے ہیں، پھر وہ جہاں کہیں بھی آتا ہے تو وہ وہاں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب باغیچہ کرنے، لیکن جب وہ جانور کے نام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوگا چڑیا گھر۔
کانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانا تھا امسی کل یوم العطلتی، چھٹی کا دن، کل چھٹی کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اب کانا آپ کو پڑھتے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کانا جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنی اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ خبر جو ہے وہ امسی کی شکل میں، اور امسی جو ہے وہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ امسا ہو سکتا ہے، امس ہو سکتا ہے، لفظ ہی امسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو خبر ہے وہ پہلے آ گئی ہے، اور یوم العطلاتی یہ اس کا مبتدا ہے، تو اس لیے یوم کے اوپر آپ کو رفع نظر آ رہی ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن رہے ہیں، مبتدا مؤخر بن رہے ہیں۔ ذهبنا مع اخینا الى حدیقۃ الحیوان، ذهبنا ہم گئے، مع ساتھ، اخینا اپنے ہم، یہ وہ آ گیا نا اخن کی، آپ نے جب حالت نسبی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، تو بھائی کی جب وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا اس کی حالت نسبی یا جری ہوتی ہے تو یا ساکن اور یا ساکن مقبل مقصور سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے ساتھ۔ ہم ذهبنا ہم گئے، مع ساتھ، اخینا اپنے بھائی کے ساتھ، الی طرف، حدیقۃ الحیوان چڑیا گھر کی طرف۔ تو ذهبنا یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو جمع متکلم کا صیغہ یہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا، اور مع مضاف اور اخی مضاف اور نام مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر دوبارہ مضاف الیہ اس کا بن جائیں گے۔ اور الی حرف جر ہے، حدیقۃ الحیوان جو ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، حدیقۃ کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف جو ہوتا ہے وہ اپنے ما قبل کا اثر جو ہے قبول کرتا ہے، تو اس لیے الی کی وجہ سے یہ حدیقت ہی ہے۔ اشترینا ہم نے خریدے، التذاکرہ ٹکٹس، و اور داخلنا ہم داخل ہوئے، فیہا اس میں، ہم نے ٹکٹ خریدے اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ اشترینا آپ نے پڑھا ہے، اشترا یشتری خریدنا، اور نون الف جمع متکلم ہو گیا۔ التذاکرہ تذکرۃ کہتے ہیں ٹکٹ کو، تو یہ اس کی جمع تذاکرہ، اور ودخلنا اور ہم داخل ہو گئے، فیہا اس میں، اور ہاں کی ضمیر جو ہے وہ حدیقۃ الحیوان کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ وہ حدیقہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ فی حدیقۃ الحیوانی حیوانات کثیرۃ، فی میں حدیقۃ الحیوانی چڑیا گھر میں، حیوانات جانور ہیں، کثیرۃ بہت سے، اور حرف جر شروع میں آ گیا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر بن جائے گی، اور آگے جو ہے وہ مبتدا ہے۔ فی حرف جر حدیقۃ مضاف، الحیوانی مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مجرور بن جائیں گے، جار مجرور مل کر خبر مقدم، اور حیوانات کثیرۃ موصوف صفت ہے، دونوں ان کا اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مبتدا بن گئی، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی ہو گیا۔ وا اور کلو حیوان کان فی القفص، وا اور کلو ہر حیوان ہر جانور کانا تھا فی القفص پنجرے میں، فی کا مطلب میں، قفص کہتے ہیں پنجرے کو، اور کلو مضاف ہے، حیوان مضاف الیہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، نیچے زیر اس لیے آ رہی ہے، کانا تھا اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہوگی، فی جر اور یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے قفص کے نیچے زیر ہے کہ اس کے پیچھے فی ہے، اور باقی سارے آپ کو اعراب جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور کانا تھا اسم الحیوانی، اسم و نام الحیوانی جانور کا، مکتوباً لکھا ہوا، علی پر قفصی ہی اس کے پنجرے پر، اور جانور کا نام جو تھا اس کے پنجرے پر لکھا ہوا تھا، اسم مضاف الحیوانی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، جانور کا نام، تو اس وجہ سے آپ کو ان کا اعراب جو ہے وہ مضاف و مضاف الیہ کا نظر آ رہا ہے۔ جب مضاف و مضاف الیہ کے پیچھے کوئی عامل نہ ہو تو مضاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، جیسے اسم، اگر کانا ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ پھر بھی اسم ہی آتا، لیکن جو ہے وہ اپنے اگر یہ مفعول بن رہا ہوتا یا مجرور بن رہا ہوتا تو اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، اس وجہ سے اب اس کے پیچھے کچھ ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو مضاف الیہ جو ہے وہ رفع ہے اس کے اوپر، مکتوباً لکھا ہوا تھا، اعلیٰ پر قفصی ہی اس کے پنجرے پر، قفص جو ہے وہ پنجرے کو کہتے ہیں، اس کی جو ضمیر ہے واحد مذکر واحد کی ہے، اور یہ اسم کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، سوری جانور کی طرف لوٹ رہی ہے، جانور کا نام تھا، جانور مذکر ہے تو اس وجہ سے اس کے حال میں یہ مذکر کی ضمیر آئی ہے، تو یہ ضمیر کا خیال جو ہے وہ لازمی رکھا کریں، لکھتے وقت بھی اور پڑھتے وقت بھی۔ شاہدنا ہم نے دیکھا، الاسد شیر کو، فی میں القفص پنجرے میں، الکبیری بڑے، ہم نے شیر کو ایک بڑے پنجرے میں دیکھا،
شاہدنا فی الماضی، نون سے آپ کو پتہ چل جائے گا، نون الف ناسی جمع متکلم ہے. الاسدا جو ہے وہ شیر ہے، جس میں مفعول بن رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اور اس کے بعد ہے جی آپ کو جار مجرور کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. الکبیر بڑے پنجرے میں، تو القفص جو ہے وہ موصوف ہے، الکبیر اس کی صفت ہے. موصوف اور صفت مل کر مجرور بن رہے ہیں، اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے کہ دونوں کے شروع میں الف لام بھی ہے اور دونوں کے آخر میں فی کی وجہ سے زیر بھی ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت کا اسپیشلی جو ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. وَهُوَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَهُوَ، اور وہ يَأْكُلُ کھا رہا تھا، ہونا چاہیے ویسے کھا رہا ہے، اور کانا یہاں پہ آنا چاہیے تھا. کانا یأکل، وہ کھا رہا تھا، اللحم گوشت. چلیں انہوں نے نہیں دیا تو کیونکہ وہ پریزنٹ کا سینس بن جاتا ہے، حالانکہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کانا آنا چاہیے تھا، کانا یأکل، ٹھیک ہے. واہ ہوا، اور وہ کانا تھا، یأکل کھا رہا، اللحم گوشت. تو یہ ہوا بھی ضمیر ہے، یأکل واحد مذکر غائب ہے، کیونکہ یہ اس شعر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ صیغہ استعمال کیا. اور اللحم جو ہے وہ مفعول ہے، آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. وہاں اور کانا تھا القرد بندر، یأکل کھا رہا، الفاکہہ پھل، اور بندر جو تھا وہ پھل کھا رہا تھا. کیونکہ یہ بھی واحد کا ہے اور کانا ہے، کانا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے، رفع دیتا ہے، اس لیے یہاں پہ القردو ہے. اور یأکلو جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور الفاظ کانا یأکلو جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ واضح استمراری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. سمپل اگر یأکلو ہوتا تو کھا رہا ہے، اور کانا جب آ گیا تو کھا رہا تھا، ٹھیک ہے. الفاتحہ تھا مفعول ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. اور آئینہ ہم نے دیکھا، حیوانن ایک جانور، کانا تھی، اونقہ اس کی گردن، طویلاً لمبی، جداً بہت زیادہ. اور ہم نے ایک جانور دیکھا جس کی گردن بہت لمبی تھی، ٹھیک ہے. رأینا بھی فعل ماضی ہو گیا اور جمع متکلم کا صیغہ حیوانن اب آ گیا. اب حیوان کے لفظ کی طرف غور کریے گا، کہیں اس کے نیچے زیر ہے، کہیں زبر ہے، کہیں پیش ہے. تو یہ جملے کے مطابق، گرامر کے مطابق اس کا اعراب جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں اب جی بک ہو جائے گی ختم، تو بغیر اعراب کے آپ کو کچھ جو ہے وہ دیا جائے گا، تو آپ لوگوں نے خود اس کے اوپر اعراب لگانا اور مجھے یاد کروائیے، کیونکہ میں بھول جاتی ہوتی ہوں اور بہت ساری چیزیں میں نے کہی ہوئی ہیں اور جو میں نے کروائی ہوئی کوئی نہیں. تو یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ کو یہ نصب نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور کانا انکو ہو، اب اس کی گردن اسم بن رہا ہے کانا کا، اس لیے انکو کاف کے اوپر آپ کو پیش ہے، انہیں کی نہیں ہے، انہوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے یہ مضاف الیہ، یہ مضاف و مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ کانا کا اسم بن جائیں گے. سوری فرسٹ ایئر مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ لوگ بھی ساتھ ہیں. نہیں مشکل نہیں ہے، وہ دراصل آپ لوگوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے نا. میں نے سر سے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا، بہت تھوڑا پڑھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے فی الحال آپ یہ جو عید بارک والا ہے ان کو پڑھا دیں ساتھ ساتھ، تاکہ کام ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا، تھوڑی سبق رہ گئی ہیں تو میں آپ لوگوں کی الگ سے کلاس کر لوں گی، بلکہ ابھی کہتی ہوں کچھ کر لیں گے. ہاں یہ بھی ہے، اسٹوری کو انجوائے کریں. اور فی الحال آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو جملے کا پتہ چلتا جائے گا، لیکن یہ واقعی زیادتی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو آگے پڑھا دیا جائے. یہ میں سمجھ سکتی ہوں اس کیفیت کو. تو چلے میں انشاءاللہ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ بتا دیں کہ اگر آپ کسی دن آپ سمجھتے ہیں کہ چھٹی والے دن رکھ لیتے ہیں، جو اتوار والا دن ہے اس میں اگر آپ لے سکتے ہیں فرسٹ ایئر کلاس ایزیلی، تو اس میں کر دیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی مشکل ہے اور میں تیزی سے پڑھا رہی تھی اور مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ آپ لوگ ہیں. چلے پریشان نہیں ہونا، ابھی باہر نکلتے ہیں تو میں فوراً ابھی ان سے کرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بس سن لیں انشاءاللہ. آپ لوگ جب پیچھے ظاہر بات ہے اتنے سبق ہیں جو ان لوگوں نے پڑھے ہوئے اور آپ نے وہ نہیں پڑھے ہوئے، تو مشکل کام ہے یہ آنا، پریشان نہ ہو. اچھا ریکارڈنگ آپ کو سارا کچھ اب آتا ہے، آپ نے کیا ریکارڈ کر کے کرنا. آپ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے میں ایسے ہی پڑھا رہی ہوں، یہ تو سارا کچھ آپ لوگوں کو آتا ہے. بلکہ یہ آپ میں سے نا ویسے ایک ایک بندی کو آپ کہنا چاہیے، آئندہ سے میں یہ بھی کروں گی کہ نا آپ لوگوں میں سے ہر ایک بندہ ذرا خود سے اب پڑھے. ایک میں یہ سبق پڑھا لوں نا، دو تین جو ہے مشکل
تو اس کے بعد ایک ایک بچہ جو ہے نا آپ میں سے ذرا خود سے ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں. آپ ماشاء اللہ بڑے لائق فائق ہو گئے، ابھی تو پیپر چیک کرنے ہیں تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ترکیب نہ کریں ابھی، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے، میں اس طرح ترکیب کوئی نہیں کر رہی ہوں، یہ تو میں آپ کو بس اعراب سمجھانے کے لیے کر رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ یہ چیز کیا ہے گرامر کے لحاظ سے، اس کا اعراب کیوں ہے. ابھی آپ ترکیبوں کے چکر میں نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، اس میں کوئی ترکیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اعراب سمجھانے کے لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا ان کے ساتھ میچ کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ہے؟ اچھا ہاں، اس کی گردن بہت لمبی تھی تو طویلاً جدن کے اوپر زبر جو ہے وہ کانا کا، کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے اس لیے طویلاً جدن مصروف صفت ہیں دونوں. ٹھیک ہے، فسألت اخی عنہ، فسألت بس میں نے پوچھا اخی اپنے بھائی سے، عنہ اس کے بارے میں، بس میں نے اپنے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھا. فسألت فی الماضی واحد متکلم کا صیغہ، سأل یسأل، سأل سے سألت، اخی اپنے بھائی سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف و مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بن رہے، عنہ اس کے بارے میں. فقال پس اس نے کہا، ہذہ یہ ہے، الزرافۃ الزرافہ، کانا یہ زرافہ ہے، کانا بعض الاطفالی، کانا تھے بعض کچھ الاطفالی بچے، یرکبونا سواری کر رہے یا سوار ہو رہے تھے، الفیلا ہاتھی پر، کچھ بچے جو تھے وہ ہاتھی پر سوار ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، کانا جو ہے نا اب یہ اس میں آگے کیونکہ پھر مضارع آ گیا تو یہ ماضی ہے، فعل ماضی استمراری، یہ فعل ناقصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بعض الاطفالی کچھ بچے اس کا یہ بن رہے ہیں فائل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعض مضاف الاطفالی مضاف الیہ اس وجہ سے پیش ہے بعدوں کے اوپر. یرکبونا ویسے ہم اس طرح بھی اس کی ضمیر کر سکتے ہیں، اس کو ہم پہلے جملہ اسمیہ بنا کر، تو یہ جو آگے ہے یہ جملہ فعلیہ بنا کر اس کی خبر بھی بن سکتی ہے، جیسے کانا فعل از فعل ناقصہ اور بعد مضاف الاطفال مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کر یہ اس کا اسم بن جائیں گے. یرکبونا فعل، اس میں ہم ضمیر فاعل اور الفیلا جو ہے اس کا مفعول، اور فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر، اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. بعد مشاہداتی دیکھنے کے، مشاہدے کے بعد، الحیوان آتی جانوروں کو دیکھنے کے بعد، رجعنا ہم واپس آ گئے، الی طرف بیتنا اپنے گھر کی، فرحینا مسرورینا خوشی خوشی، فارغ کا مطلب بھی خوش ہوتا ہے، مسرور کا مطلب بھی خوش ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تو انہوں نے فارحہ کا بھی لفظ استعمال کیا اور مسرور کا بھی لفظ استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہم خوشی خوشی گھر واپس آ گئے. ٹھیک ہے جی، تو رجانا فی الماضی ہے اور الہ کے جر بیتی مضاف نام مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کر اس کا مجرور بن جائیں گے، اور فارحینا مسرورینا یہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ فارحینا کیوں ہے، فارحونا تھا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے فارحونا جمع مذکر سالم کی حالت نسبی جو ہوتی ہے وہ فارحینا مسرورینا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ نہیں کر رہی وہ بچے پریشان ہو جائیں. اچھا اس کی مشق نکالیں، جواب دیں. الی اینا ذهبت امسی، آپ کل کہاں گئے تھے؟ تو جب آپ نے جواب دینا ہے تو آپ نے میں کا کہنا ہے، تو اس لیے وہ جو فعل ہے اس کے اندر آپ نے ضمیر کو چینج کرنا ہے. تو آپ لکھیں گے ذهبت میں گیا یا میں گئی، الی کے بعد جہاں پہ آپ گئے ہیں، الی حدیقۃ الحیا، الی آ گیا، سوری، ذهبت الی حدیقۃ الحیوان. ٹھیک ہے، مع ساتھ، من کس کے، ذهبت آپ گئے، آپ کس کے ساتھ گئے، تو آپ جواب لکھیں گے آپ جس کے ساتھ گئے ہیں، مع امی، مع ابی، جو بھی آپ نے لکھنا ہے، لیکن ذهبت کے بجائے ذهبت آپ جواب میں لکھیں گے، واحد متکلم کا صیغہ. ذهبت مع امی و ابی، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ماذا اشتریتا، آپ نے کیا خریدا، قبل دخول، داخل ہونے سے پہلے، فی حدیقۃ الحیوان، چڑیا گھر میں، تو آپ نے ٹکٹ خریدے، تو آپ نے وہ سبق میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اشتریتا کی بجائے آپ لکھیں گے اشتریت التذاکر قبل دخول فی حدیقۃ الحیوان. ما اسم، کیا نام ہے، الحیوانی جانور کا، الذی جس کی، عنقہ گردن، طویل لمبی ہے، تو آپ لکھیں گی اس کا نام تو زرافہ پتہ ہے تو آپ لکھیں گے
हुआ अज़राफ़त, वो भी आप लिख सकते हैं, और या आप लिख सकती हैं अज़राफ़त हुवल हयावानी अल्लज़ी उनकुहु तवील, या हालिया ज़राफ़ा भी लिख लें, वो भी ठीक है। अरबी में तर्जुमा करें, आज छुट्टी का दिन है तो अल यौमु यौमुल उतलाती, आज छुट्टी का दिन है। मैं अपने भाई के साथ चिड़ियाघर जाऊंगा, ठीक है, वहां पे आप चिड़ियाघर गया तो आपने इसको फिल मुजारे में लिखना है, ठीक है, तो वहां पे फिल माजी इस्तेमाल हुआ तो आपने वहां पे ज़हबना है, सॉरी मैं, तो आप इसको फिल मुजारे में करेंगी अज़हबु, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मा अखी, अपने भाई के साथ, इला हदीक़तिल हयावान, हम टिकट खरीदेंगे तो वहाँ पे खरीदी थी तो यहाँ पे फिल मुजारे, इश्तारा खरीदी तो आप यश्तारी होते फिल मुजारे, आप इसकी पूरी गर्दान करके हम तक आए तो नश्तारी आएगा, नश्तारी नश्तारी तज़ाकिरा। चिड़ियाघर में बहुत से हैवान हैं, चिड़ियाघर में बहुत से हैवान आते हैं, तो आप पहले चिड़ियाघर बेशक इस्तेमाल जो उर्दू में आपको जुमला दिया गया उसके मुताबिक कर लें, फी हदीक़तिल हयावानी हयावनातुन कसीरातुन, क्या आपने ज़राफ़ा देखा है, हल रअयता, और आगे ज़राफ़ा को ज़रबत मंसूब करेंगे, हल रअयता ज़राफ़ता, हाँ मैंने ज़राफ़ा देखा है, जी है, तो आप उसको उसके मुताबिक चेंज कर दें, वह क्या आपके थोड़ी आसानी हो जाए क्योंकि नए बच्चे हैं तो इस वजह से। नअम रअयतु ज़राफ़ता, परिंदे पिंजरों में है, तो पहले परिंदे की कर लें, ठीक है, अत्तयूरु फिल कफसी, कफस की जमा कफसी होगी, फिल में नहीं आ रहा तो इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी, अत्तयूरु फिल कफसी फिलहाल कर लें, पिंजरों की जमा इन्होंने पीछे लिखी हुई नहीं है, अच्छा ये मैं देख लेती हूँ इसकी जमा क्या होती है, कफस कफस नहीं आ रहा, अच्छा शेर गोश्त खा रहा है, अब जो है आपने इसकी प्रेजेंट में करना है, ठीक है, तो पीछे खा रहा था तो जो उन्होंने गलती की हुई थी ना वो आपने उसको सिर्फ लिख देना, अल असदु याकुलुल लहमा, बंदर फल खा रहा है वो आपने पढ़ा है, ठीक है, अल किर्दु याकुलुल फातिहा, अकफास, ठीक है, अकफास सही है, अकफस की जमा अकफास, ठीक। हम हाथी पर सवार होंगी, तो सवार होंगी फिल मुजारे हैं, ठीक है, नरकबु अलल फील, चलें ये तो आसान ही था, तो इसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपके पास महफूज हो जाए। आगे है आप अगला सबक अदस व साविना, और ये है अल हिजरत, हिजरत के ऊपर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की उसके ऊपर छोटा सा खूबसूरत सा पैराग्राफ है, ताकि आपको अरबी से भी थोड़ी सी वाक़ियत हो जाए कि अगर अरबी में आपने उसको लिखना है या पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। लम्मा जब दावत दी या बुलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमहु, अपनी कौम को, इला तरफ अल इस्लामी, इस्लाम की तरफ, आपको इजाजत करते जाया करें तो ज्यादा बेहतर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को इस्लाम की तरफ बुलाया या दावत दी मक्का था, मक्का में सारू तो हो गए, वो बन गए, आदा अन दुश्मन लाहू उनकी, ठीक है, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, सारा इनका इस्तेमाल भी पढ़ा हुआ है, हो जाना, किसी की हालत जो है वो चेंज हो जाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है सारा अस्वाहा, ठीक है, ये उन्हीं में से है। तो इसमें सारे लफ्ज सारी ग्रामर आपने पढ़ी हुई है, मेरे हाथ में आप जल्दी से इसको पढ़ ही लेते, ठीक है। वहाँ और कानू वो थे युज़ूना हो, उनको तकलीफ पहुंचाते, अजियत पहुंचाते, वहाँ और युअज़्ज़िबूना, तकलीफ पीछे अजियत करते, इसका तकलीफ करते, दोनों का मतलब तकलीफ ही होता है, ठीक है, और तकलीफ पहुंचाते थे अल-मुमिनीना, ईमान वालों को, और वो ईमान वालों को इज़ा और तकलीफ पहुंचाते थे। माज़ाला अन्नबिय्यु यदउ कौमहु इला तौहीद, माज़ाला मुसलसल या हमेशा का लफ्ज आपने पढ़ा, और माज़ाला माबारिहा मनफका, ये भी आपने सारे अफ़ाल पढ़े हुए हैं। तो मुसलसल या हमेशा अन्नबिय्यु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ, दावत देते रहे, कौमहु, अपनी कौम को, इला तरफ तौहीद, तौहीद की, हत्ता यहाँ तक कि हमारा वो उनको हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, बिल हिजरती, हिजरत का, इलल मदीना की, मदीना की तरफ, फहाजरा, बस आप हिजरत कर गए, इलैहा, उसकी तरफ,
ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے سارا اور استعمال ہوا ہے آپ کے لیے، اور کانا استعمال ہوا ہے اور حرف جارہ استعمال ہوئے ہیں، وہی مفعول ہے، وہی چیزیں جو آپ نے پچھلے کافی دنوں سے سبق میں پڑھ رہے ہیں، اتفاق خود کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ معاذ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے؟ نہیں، کس میں سے آئی ہے؟ آپ نے ابھی تو نیا پڑھا ہوا ہے، میں نے بڑی بڑا معاذ ماں باریہا کا، یہ کن میں سے ہے؟ دیکھ لیجیے گا، ویسے ناقصہ میں سے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ اپنی اسم کو جو ہے یہ بھی رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا بھی انہی میں سے ہے. تو جو اوپر پڑا ہے سارو، یہ جمع ہے کیونکہ وہ کفار کے لیے استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس سے سارو وہ زیادہ کے لیے، وہ سارے ہو گئے آدان دشمن. سارو میں پھر ہم ضمیر ہوگی اور آدان جو ہے نا یہ اس کی خبر بن جائے گی اور جار مجرور سے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پر پڑھا ہی دیتی ہوں. اور کانو جو ہے نا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، زونا ہو، بلکہ یہ افعال ناقصہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ کانا فعل اکٹھا ہے تو اس وجہ سے یہ ماضی ہے، ماضی استمراری ہے. ٹھیک ہے، کانا زونا. اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے یعذبون بھی جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، المؤمنین اس میں مفعول ہے، مؤمنون سے اس کی حالت نصبی مؤمنین ہے. آگے ماذا وہ ہو گیا اور نبی فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، یدعو دعوت دینا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور قوم مضاف، مضاف الیہ پر مفعول بن رہا ہے. الی حرف جر توحیدی مجرور. اور حتی جو ہے، حتی یہاں تک کی، حتی ترکیب کے لحاظ سے کیا بنے گا جی؟ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کچھ؟ ویسے مجھے نہیں آ رہا ابھی. یہاں تک کی، چلے یہ سر سے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا، حکم دیا ان کو، اور امر فعل ہے ماضی، اور وہ جو ہے اس کے اندر مفعول ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ فاعل ہے اس کا، ہجرت کا بار فجر اور مجرور، اور الہ وہ جار مجرور، اور حاجرہ جو ہے فعل ہے اور وہ ضمیر فاعل ہے. الہ فجر ہا جو ہے وہ اس کی طرف ہجرت کر گئی، ہا جو ہے وہ مدینہ کی طرف لوٹ گئی یعنی کہ مدینہ جو ہے وہ مونس کا حصہ میں. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر استعمال آپ نے اس میں ضمیر کا رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ وہ ہم نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ ابھی ترکیب کی طرف نہ جائیں، وہ ویسی کر دیتی ہو سمجھانے کے لیے. آپ سارے سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو نحو جو ہے وہ شروع کروائیں گے، لیکن ان نہیں جانے ان کے ذہن میں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا نصاب ہے، سمجھ نہیں آ رہی انہیں. وہ نحو الواضح ایک ترکیب کی کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے، اس سے ترکیبیں آتی ورنہ اس سے پہلے نہیں آتی. چلیں ایک دفعہ چل جائے یہ کام تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ بھی شروع کرا دیں گے. لما وصلہ جب پہنچے. ٹھیک ہے، وصل کا مطلب پہنچنا. ٹھیک ہے، ملنا، پہنچنا. وصلہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ مدینہ کی طرف. خرجا نکلے اہلھا اس کے رہنے والے یا وہاں کے لوگ، لی ملاقاتی ہی آپ کی ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا آپ کے سامنے جار مجرور ہے، فی الماضی ہے، اہلھا ہا کی ضمیر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہے، مضاف و مضاف الیہ ہے. ملاقات بھی لام حرف جر ہے، ملاقات ہی آئے گا کیونکہ لام حرف جر ہے، اس وجہ سے ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اظہروا انہوں نے ظاہر کیا لہو ان کے لیے. اب اظہر انہوں نے ظاہر کیا ان کے لیے، ویسے تو جو عربی نہ جانتا اس کو نہیں سمجھ جائے گی کس نے کیا، تو جب آپ پڑھیں گے جن گرامر کا پتہ ہوگا، آپ اظہر جمع کا صیغہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مدینہ والے لوگ ہیں، اور لہو واحد کی ضمیر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اظہار کیا یا ظاہر کی، انہوں نے السرور خوشی، والمحبت اور محبت. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ محبت نہیں ہوتا، میم کے اوپر زبر ہوتی ہے. جب عربی پڑھی تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہم محبت کرتے رہے اور ہم لفظ ہی غلط پڑھتے رہے، تو یہ محبہ. ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر زبر ہے. انہوں نے ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کیا. تو اظہرو جو ہے وہ یہ اس کے اندر جو ہے نا فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہم ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر ہو مجرور، اور ہاں ٹھیک ہے، السرورہ جو ہے اور والمحبت دونوں مفعول ہیں اس کے اندر، اس لیے زبر ہے. اور جعلت لگی البنات لڑکیاں بیٹیاں، ینشدنا گانے.
اب جعل فعل شروع میں سے ہے، جو دن بھی آپ کو بتایا تھا جعل لگی، ٹھیک ہے، اور لڑکیاں جو تھیں وہاں کی وہ گانے لگی۔ جعلت کیوں آیا؟ کیونکہ آگے بنات ہے، جمع کا ہے، اور جب فاعل جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے لفظوں میں، تو جو ہم فعل کا صیغہ لگاتے ہیں اس کو ہم واحد بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اگر البنات شروع میں ہو تو پھر ہم بعد میں جعلت لگاتے، پھر ہمیں جو ہے نا جمع کا صیغہ لگانا پڑتا، جعلنا، البنات جعلنا، ٹھیک ہے، لیکن جعل شروع میں لگا ہوا ہے اس وجہ سے واحد مونس ہے۔ جعلت البنات ینشدنا، تو لڑکیاں یہ گانے لگی۔ انشد ینشد، گیت گانا یا ترانہ گانا۔ اچھا جی، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اشعار تھے جو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے وقت وہاں پہ گائے اور اپنی خوشی اور محبت کا اظہار کیا۔ ان میں سے 3 جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ طلع البدر علینا آپ سب نے سنا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو تقریباً معنی کا بھی اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ طلع طلوع ہو گیا، البدر 14ویں کا چاند، علینا ہم پر۔ طلع فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو البدر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بدر جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے یہ بھی مذکر ہے، ورنہ شمس کے لیے طلعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چاند کے لیے حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ سورج مذکر ہے اور چاند جو ہے وہ مونث ہے، لیکن یہ عربی میں دیکھ لیں کہ یہ دونوں الٹ ہے، تو بدر جو ہے وہ مذکر ہے۔ علینا ہم پر، علی حرف جر اور نا جو ہے وہ مجرور ہو گیا۔ علینا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا، مین سے سنیجات کی گھاٹیوں سے، الوداعی ودا کی گھاٹیاں جو وہاں پہ مشہور تھی، وہاں پہ مدینہ کے آپ کہہ لیں کہ بارڈر پہ یا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو گھاٹیوں کا نام تھا وہ ودا تھا، تو 14ویں کا چاند جو ہے وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر طلوع ہو گیا یا ہم پہ نکل آیا۔ من جو ہے وہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے سنیجات کے نیچے زیر اور وداع جو ہے وہ اس کے نیچے کیوں نہیں آ رہا، یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے وداعی بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے انہوں نے شاید نہیں، سوری غیر منصرف نہیں ہے، یہ جو ہے نا ساکن کر کے ہم اس کو وداع پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نچوڑ کے پڑھنا ہے تو من سنیت الوداعی ہے، سوری غلطی ہوگی، تو وداع کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وقف کر دیا، جس طریقے سے وہ لوگ پڑھ رہے تھے اس طریقے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ واجب الشکر علینا، واجب واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، شکر کرنا علینا ہم پر، اور شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، واجب فعل شکر فاعل اور علینا جو ہے وہ جار مجرور ہو جائے گا۔ ماں جب تک دعا للہ دعا، ماں جب تک دعا بلاتا رہے للہ اللہ کی طرف، دعا بلانے والا، داعین کہتے ہیں بلانے والے کو، پکارنے والے کو، تو جب تک اللہ کی طرف دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے نا، ہمارے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، ایھا اے المبعوث بھیجے گئے، مبعوث جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ مفعول کا صیغہ ہے، مفعول کے وزن کے اوپر مبعوث بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اے بھیجے گئے فینا ہمارے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اے رسول یا وہ ذات جن کو بھیجا گیا ہے ہمارے درمیان، جئت بالامر المطاع، جئت آپ آئے ہیں بالامر امر مبین حکم کے ساتھ، کون سے حکم کے ساتھ؟ المطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، آپ ایسے حکم کے ساتھ آئے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے یا جو آپ کا حکم ہے وہ اطاعت کے قابل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ اشعار تھے، اس کے علاوہ باقی بھی اشعار ہیں جو آپ کبھی سامنے آئیں تو خود سے بھی اس کا ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، کافی سارے جو ہے نا اب الفاظ آپ کو خود سے معلوم ہے، تو یہ وہ خوبصورت ہم نے الفاظ پڑھے کہ جن کو وہاں کی لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو، انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو اتنی زیادہ وہ کیا بخشے گا، شہرت بخشے گا، اور آج بھی کسی کو مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کو یہ کلام جو ہے وہ لازمی آتا ہے اور سنا ہوا بھی ہے، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ ان الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، اور جس کو بھی آپ کی ذات کے ساتھ تعلق یا نسبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس
چیز بے جان چیز کو بھی اللہ تعالیٰ شہرت دوام دے دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ انسان، وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیوں نہ ہمیشگی جو ہے وہ ان کے ذکر کو عطا فرمائے۔ اس لیے ہم بھی یہاں پہ ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ تھوڑا مضبوط کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ظاہری عبادتیں اور ظاہری ہمارے حالات اس قابل نہ بھی ہوئے تو کم از کم یہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صدقے ہمیں بھی جو ہے نا اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ اور اصل میں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہتا ہے، تو یہ جو چیز ہے اصل میں یہی چیز ہوتی ہے، ورنہ کون کسی کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ لوگ مٹی ڈال کے بھول جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، اور اس سے زیادہ خوش نصیب تھے کہ اس انتظار کا انہیں صلہ بھی ملا، وہ انتظار ان کا رائے گان نہیں گیا، اور ان کی وہ جو ایک بے چینی کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اجر بھی انہیں عطا فرمایا۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی انتظار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے کہہ لیں انعام سے نوازتا ہے۔ تو کسی نے اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے کہیں لکھا تھا کہ ان لوگوں نے انتظار کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اس لیے تم بھی ان کا انتظار کرو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے بھی انتظار کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ تو اصل میں بات ہوتی ہے انتظار کرنے کی، تو ظاہری بات ہے جو انتظار کر رہا ہوتا ہے بے چینی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کئی صدیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتظار کیا، اور اپنی نسلوں کو بھی ہدایت کر گئے تھے کہ جب وہ نبی آئے تو ہم زندہ نہ ہوئے تو ان کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بھی تعمیر کر کے گئے، وہاں پہ علماء کرام کو بھی جو ہے وہاں پہ بسا کے گئے۔ مدینہ پاک کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سننے والوں نے سنا کہ آخری نبی آئیں گے اور یہاں پہ تشریف لے کر آئیں گے، تو اس وقت انہوں نے ان گلیوں کا طواف کیا اور ان گلیوں کو اپنا گواہ بنایا کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا ہے، اور ان کے نام کے جو ہے وہ ہم نے تذکرے یہاں پہ کیے ہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور وہاں کے رہنے والے جو تھے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس دن ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کے گھر میں تشریف لے کر جائیں، لیکن آپ دلوں کے حال جانتے ہیں اور ان لوگوں کے حالات بھی جانتے تھے جو صدیوں سے آپ کا انتظار جو ہے وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور ان کی نسلیں یہاں پہ آباد تھیں۔ تو پھر آپ نے وہ حکم دیا کہ اونٹنی جہاں پہ رکے گی یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، تو میں بھی وہیں پہ رکوں گا۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی، اور وہ وہی گھر تھا جو گھر آپ کے لیے کتنے سو سال پہلے آپ سے محبت کرنے والے لوگ جو تھے وہ آپ کے انتظار میں، وہ آپ کے نام سے ہی جو ہے وہ منسوب کر کے گئے تھے، اور خط بھی وہ بادشاہ جو تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کو دے کے گیا تھا کہ جب وہ نبی تشریف لائے تو ان کو یہ دینا ہے، اور یہ گھر جو ہے انہیں کے لیے تعمیر کیا گیا۔ تو خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور ایسی مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آج مدینہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ مہمان نواز بنا دیا، اور ان کی سیرت کے اندر، ان کے کردار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو ڈال دیا، کیونکہ پڑوسیوں کہتے ہیں نا کہ پڑوس کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ اثر عطا کیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ مہمان نواز بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ چلیے بائی دا وے بات تھی تاکہ جو الفاظ ہیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں، اور جب کبھی آپ خود انہیں پڑھیں تو آپ کو بھی مزہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ آمین آمین اس محبت کو ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ صرف نام کا نہیں بلکہ عمل بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، آپ کے لیے آسانی ہوگی ہے، اتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا اس وجہ سے کہ آگے مشق چھوٹی سی تھی، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے فعل ماضی سے مضارع اور مضارع سے ماضی بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے سر نے ابھی تعلیل ایک اور چیز ہوتی ہے بڑی اوکھی سی ہوتی ہے، ہمیشہ مجھے مشکل لگتی تھی، آپ لوگوں کو شاید سر نے نہیں پڑھائی، اسی وجہ سے انہیں نکال لیا کہ وہ ذرا بچے اس میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ فعل ماضی ہے
इससे फिल मुजारे क्या होगा, कोई आप में से भी लिख सकते हैं? आता है सबको? हाँ जी, यदऊ होता है। अब ठीक है, सही हो गया। अब यदऊ कैसे बना, इसमें बहुत सारी लफ्जी तब्दीलियां भी हुई हैं, इराब की भी तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन हाँ पढ़ पढ़ के हमें अंदाजा हो जाता है दआ से यदू है जब हम बहुत कसरत से अफाल को इस्तेमाल करते हैं, वरना इनके अंदर बड़ी सारी एंड सिंगल नहीं होगा, उसके आगे वाव आएगी। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, वो शायद तभी आपको सर करवा दे, वरना वो फेस टू फेस समझने वाली बातें होती हैं, वो उसको तालील कहती हैं कि अरबी में जब सीए को चेंज किया जाता है तो बाज़ औक़ात उनके ऊपर जो इराब आता है ना, ज़ेर ज़बर पेश या लफ्ज़, जैसे उसके अंदर शकल पैदा हो जाता है। ठीक है, तो उस शकल को दूर करने के लिए बाज़ औक़ात किसी लफ्ज को गिरा दिया जाता है, बाज़ औक़ात वो उसके ऊपर जो हरकत होती है ना उसको बदल दिया जाता है। अगर वो ज़ेर है तो हो सकता है वो पेश में बदल जाए, या वो पेश है तो वो किसी और में बदल जाए। ये बड़े लंबे कवायद हैं और ये उस वक्त मुझे खुद को नहीं समझ आते थे लेकिन ये कि एक दफ़ा कुछ ना कुछ इसबाक उन्होंने हमें पढ़ा दिए थे कि ताकि हमें इतना अंदाजा हो। ये यद ऊ होगा, या दाल आइन वाओ के ऊपर आपको जो है ना वो हमजा नजर आएगी, जैसे कि आपने सबक में पढ़ा भी है। ठीक है, यदऊ हमाज़ाला अन्नबी यदऊ, ठीक है, वाव साकिन हो जी। यही तो बात है ना, ये इसके सीगे बड़े औखे हैं इसकी जब गर्दान करते हैं ना इसके अंदर बहुत चेंजिंग आती है, उसे तालील कहते हैं। याद आप कभी ना फारिग होके अपनी ना सरफ की जो किताब होगी ना उसके अंदर जब आप ना आगे से निकालिएगा, वहाँ पे तालीलात लिखा हुआ होगा और वहाँ पे ये जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो सही सही नहीं साल सही का उलट क्या होता है, एक तो सही है, दूसरा क्या है मुअत्तल। मुअत्तल की अक़साम जो आपने पढ़ी हुई है ना उसके अंदर जो है ना तब्दीली होती है। ठीक है, फिर वो उसकी पूरी गर्दान बड़ी चेंज होती है। यदऊ से तस्निया क्या होगा, यदऊ वानी, ठीक है, और जमा यदऊना, लेकिन आगे जो है ना माजी से कह रही हूँ मोनस के सीगी और ये इन चीजों में बड़ी तब्दीली होती है। तो कभी आपको टाइम मिले, चाहे सर से भी कह दूंगी कि जब कभी फारिग हो जाएंगे तो आपको एक दफा उन चीजों का बता दें। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना कुछ कोई नहीं है, इसमें सीधी बातें हैं। आगे सारू से आपने क्या बनाना है, बोले फिल मुजारे बनाने, तो पहले आप ना वाहिद का बनाइएगा। सारा सारा है ना वाहिद, उसका हाँ जी, उससे मुजारे सारा यसीरू। ठीक है, तो फिर सारू जमा का सीगा ना, फिर आप उसकी जो है ना जमा यसीरू से बनाएंगे, यसीरूना। युअज़्ज़िबूना, अब युअज़्ज़िबूना जो है ना आप पहले वाहिद का सीगा बनाए, अज़्ज़ाबा युअज़्ज़िबू, अज़्ज़ाबा, फिर आपने युअज़्ज़िबूना जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है ना, इसलिए आपने उसको अज़्ज़ाबा हमने बनाया ना, तो अज़्ज़ाबा से अज़्ज़ाबा और अज़्ज़ाबू आ जाएगा जमा। ठीक है, अमरा, अमरा से फिल मुजारे यअमुरु होता है, यअमुरु। ठीक है, या लगा दिया आपने। अच्छा, युनशिदना, युनशिदना फिल माजी है ना, तो इसका फिल अनशादा युनशिदु होता है। ठीक है, ये युनशिदना, हाँ युनशिदना, अनशादा युनशिदु, इसे फिल माजी बनाने हैं हमने। ठीक है, तो अनशिदना, अनशिदना। चले परेशान ना हो, ये फिलहाल एक दफा वैसे ही कर लें, आगे हम मुफीद जुमलों में इस्तेमाल करें, आप सिर्फ जुमलों में इस्तेमाल कर लें। अल हिजरातु, अल नबीजु, अल मदीनातु, अल इस्लामु, अल महब्बतु, चाहे आप इसको फाइल बना लें, चाहे जार मजरूर बना लें, चाहे इसको आप मुजाफ मुजाफी बना लें, चाहे इसको मजरूर बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन आपने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा हो गया औखा काम, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आपने बस सबक का तर्जमा समझ लेंगे और हर सबक के ना हर में वर्ड्स मीनिंग दिए हुए होते हैं, अल्फाज माना वो भी एक दफा देख लिया करें ताकि आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, उनको याद कर लिया। सबक बड़े हैं जी अभी तो,
और ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। फिर जब सेकंड ईयर की आप शायद पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो हो सकता है कि उसमें आपके लिए मजीद जो है वो रहनुमाई हो, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। चलें जी ठीक है, फिर सेशन को क्लोज करते हैं सर। तो मस्जिद से कोई नहीं वापस आए तो आ गए तो चलें, आपको ग्रुप में कुछ ना कुछ सेंड कर दीजिए, कर देंगे, तो आप भी दुआ में याद रखिएगा, तो हम भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है वो आप सबको आज के दिन की रहमतों से, बरकतों से सबको मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो मिलेंगे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।